آپ کو بتائیں کہ کمالیہ اور توبہ کے بیوٹیفیکیشن پروجیکٹ میں ناقص مٹیریل کا استعمال، وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر منصوبے کی تحقیقات کے لیے کمیٹی قائم کر دی گئی ہے۔ چیئرمین CMIT 4 رکنی انکوائری کمیٹی کے کنوینر مقرر۔ کمیٹی کمالیہ اور توبہ میں بیوٹیفیکیشن پروجیکٹ کا معائنہ کرے گی۔ تعمیراتی مٹیریل، ڈیزائن اور منصوبے کا ریکارڈ چیک کیا جائے گا۔ غفلت یا غیر معیاری کام ثابت ہونے پر ذمہ داران کا تعین کیا جائے گا۔ انکوائری کمیٹی 3 روز میں وزیر اعلیٰ کو رپورٹ پیش کرے گی۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ گیس چور ہوشیار ہو جائیں، SNGPL ایکشن کے لیے تیار ہے۔ گیس چور کا کھیل اب نہیں چلے گا۔ محکمہ سوئی گیس نے ریونیو بڑھانے کے لیے بڑا فیصلہ کر لیا۔ فیصل آباد میں 20,000 سے زائد گیس میٹر تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ پرانے مشکوک اور ٹیمپرڈ میٹرز کا فرانسک بھی کرایا جائے گا۔ چھیڑ چھاڑ پکڑی جانے پر ریکوری بھی ہوگی۔ اب پہلے نوٹس پھر ریکوری، ٹیکس گزار کو بڑا ریلیف۔ FBR نے ٹیکس وصولی میں شفافیت کی جانب بڑا قدم اٹھا لیا۔ قواعد بدل دیے۔ کسی بھی ٹیکس گزار کے خلاف یک طرفہ فیصلے پر حکم نامہ متعلقہ شخص تک پہنچانا ہوگا۔ نوٹس موصول ہونے کے بعد ہی ٹیکس ریکوری کی کارروائی شروع کی جا سکے گی۔ نوٹس کی تعمیل فزیکل اور آن لائن دونوں طریقوں سے کرنا ہوگی، جبکہ آرڈر کی وصولی کی تصدیق کے بغیر ریکوری ممکن نہیں ہوگی۔ یہ فیصلہ شہریوں کی جانب سے یک طرفہ فیصلوں اور ٹیکس ریکوری سے متعلق شکایات کے بعد کیا گیا، جس کے تحت ممبر آپریشنز کی منظوری سے تمام متحد دفاتر کو نئی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ جعلی ڈگری والوں پر وکالت کے دروازے اب مکمل طور پر بند۔ پنجاب بار کونسل نے کارروائی کا دائرہ کار مزید وسیع کر دیا۔ قانون کی ڈگریوں کا تصدیق نہ کرانے پر 1133 وکلاء کے لائسنس معطل کر دیے گئے۔ فیصل آباد ڈویژن سے 50 سے زائد وکلاء کی ڈگریاں بھی مشکوک۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی یونیورسٹی کی ڈگری ہولڈرز مزید 62 وکلاء کے لائسنس بھی معطل کر دیے گئے۔ وکالت کرنی ہے تو اصل ڈگری اور دستاویزات ساتھ لائیں۔ پنجاب بار کونسل نے متعلقہ وکلاء کو 28 جولائی کو طلب کر لیا۔ ایک ہفتہ قبل بھی فیصل آباد ڈویژن کے 43 وکلاء کے لائسنس جعلی ڈگری کی بنیاد پر معطل ہوئے تھے۔ فیصل آباد سمیت پنجاب بھر میں بارشوں کے باعث ممکنہ سیلاب کا خدشہ۔ دریائے چناب سے منسلک ندی نالوں میں پانی کے بہاؤ میں اضافے کا امکان ہے۔ NDMA نے الرٹ جاری کر دیا ہے۔ ضلع انتظامیہ کو ہنگامی مشینری اور ریسکیو ٹیمیں الرٹ رکھنے کی ہدایت سے 24 جولائی کے دوران 20 دریاؤں میں پانی کی سطح بلند ہونے کا خدشہ ہے۔ دریائے چناب میں مرالہ کے مقام پر نچلے سے اونچے درجے کے سیلاب کا امکان ہے۔ دریائے راوی اور چناب سے ملحقہ ندی نالوں میں بھی سیلابی صورتحال کی وارننگ۔ تمام کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز اور واسطہ حکام کو ہائی الرٹ کر دیا گیا۔ ریسکیو 1122 کو پیشگی انتظامات مکمل رکھنے کی ہدایت جاری کر دی گئی۔ شہری کسی بھی ایمرجنسی میں PDMA ہیلپ لائن 1129 پر رابطہ کریں۔ آپ کو بتائیں کہ جھنگ میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ملاوٹ مافیا کے خلاف بڑے پیمانے پر کارروائی۔ ملاوٹی دودھ، مضر صحت مشروبات اور مردہ مرغیاں سپلائی کرنے والے نیٹ ورک کو نشانہ بنایا۔ کارروائی کے دوران 3 یونٹ سیل، 5 افراد کے خلاف مقدمات درج، جبکہ صفائی کی خلاف ورزیوں پر لاکھوں روپے جرمانے بھی عائد کیے گئے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشن یاسر مشتاق کی سربراہی میں پنجاب فوڈ اتھارٹی ٹیم نے جھنگ میں مختلف بیوریج یونٹس، سویٹ شاپس، ہوٹلز، ریسٹورانٹس اور ہول سیلرز کی چیکنگ کی۔ ملاوٹ اور جعل سازی میں ملوث 3 یونٹس کو سیل کر دیا گیا، جبکہ 5 افراد کے خلاف FIR درج کرا دی گئی۔ چھاپوں کے دوران 1130 کلو ملاوٹی دودھ، 200 لیٹر مضر صحت مشروبات، 9 کلو زائد المیعاد اشیاء طلب کر دی گئی۔ ناقص صفائی کے انتظامات پر 4,95,000 روپے جرمانہ عائد کیا گیا، جبکہ سپلائی میں استعمال ہونے والی 2 گاڑیاں ضبط کر لی گئی ہیں۔ فوڈ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ شہریوں کو محفوظ اور معیاری خوراک کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے ملاوٹ مافیا کے خلاف کارروائیاں بلا امتیاز جاری رہیں گی۔ آپ کو بتائیں کہ جڑاوالا میں ٹھیکیدار کی منمانیاں، ناقص سیوریج لائن استعمال سے قبل ہی پھٹ گئی۔ علاقہ مکین سیلاب کا احتجاج۔ حکومت پنجاب کی کثیر گرانٹ سے شہر بھر میں سیوریج لائنیں بچھانے کا کام جاری ہے۔ محلہ اسماعیل آباد میں ٹھیکیدار کی جانب سے ناقص کام۔ علاقہ مکینوں کا کہنا تھا ٹھیکیدار کی جانب سے ناقص سیوریج لائن بچھائی جا رہی ہے۔
नाकिस मटीरियल इस्तेमाल करने से सीवरेज लाइन फट गई, हमारे घरों के फर्श और दीवारें बैठ गई हैं। नाकिस मटीरियल और नाकिस काम के बायस मुतअद्दिद घर और मस्जिद की बिल्डिंग शदीद मुतासर है। इलाका मकीनों की जानिब से वज़ीर आला पंजाब, डीसी फैसलाबाद और एसी जड़ावाला से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया गया है। और दूसरी जानिब फैसलाबाद निशाताबाद पुल से मुहलिका रोड तजावुज़ात माफिया की जद में आ गया। रोड पर रिक्शा, गाड़ियों और रेडियो की लंबी लंबी कतारें लग गई। राहगीरों का रोड से गुजरना मुहाल, रश के औकात में ट्रैफिक जैम रहना मामूल। फैसलाबाद निशाताबाद पुल से मुहलिका रोड तजावुज़ात माफिया की जद में आ गया। रोड पर रिक्शा, गाड़ियों और रेडियो की लंबी लंबी कतारें लग गई। राहगीरों का रोड से गुजरना मुहाल हो गया। रश के औकात में ट्रैफिक का जाम रहना भी मामूल। राहगीरों का मुतल्लिका इंतजामिया से रोड तजावुज़ात से खाली कराने का मुतालबा है। टोबा टेक्सिंग के इलाके गार्डन टाउन में लटकती बिजली की तारें शहरियों के लिए खतरा। घरों के ऐन सामने गुजरने वाली हाई वोल्टेज तारों पर तशवीश। इलाका मकीनों और राहगीरों को हादसात का खदशा। शहरियों ने खतरनाक बिजली की तारें फौरी दुरुस्त करने का मुतालबा किया। टोबा टेक्सिंग के इलाके गार्डन टाउन में फैसला इंतजामिया किसी सानहे के मुंतज़िर घरों के दरमियान बिजली की लटकती तारें शहरियों के लिए खतरा बन गई। मेन शाहराह पर झुलती तारें किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं। इस हवाले से शहरियों का कहना था, आए दिन इन तारों से टकरा के शहरियों के गिरने के वाक़यात पेश आते हैं। हमारे बच्चे खेलते हैं, किसी भी वक्त कोई हादसा हो सकता है। मुतअद्दिद बार शिकायत के बावजूद कोई सुनवाई ना हो सकी। फैसलों से अपील है कि इन तारों को फौरी ऊंचा किया जाए ताकि किसी हादसे से बचा जा सके। पहले भी हमने अपनी मदद आपके तहत तारों को ऊंचा किया है। चिन्योर ट्रैफिक पुलिस ने भारी जुर्माने करना शुरू कर दिए। गुज़श्ता 24 घंटों में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर मुख्तलिफ गाड़ियों के 552 चालान किए गए। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 10 लाख से जायद के जुर्माने किए गए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान ओवरलोडिंग के 9, बगैर नमूना नंबर प्लेट्स 11 गाड़ियों के चालान किए गए। बगैर ड्राइविंग लाइसेंस 22 ड्राइवर्स के चालान किए गए। 91 बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ कार्रवाई की गई। गुज़श्ता 24 घंटों में वन वे 29, कम उम्र 9 और 350 दीगर चालानों की मद में जुर्माना वसूल किया गया। डीएसपी ट्रैफिक खुर्रम शहजाद कहते हैं, शहरियों की सहूलत के लिए स्पेशल मुहिम के तहत आसान तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस तैयार किए जा रहे हैं। ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए कार्रवाइयों के साथ आगाही मुहिम का सिलसिला जारी है। फैसलाबाद रीजन के पुलिस एहलकारों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ गई। एहलकारों की तरक्की के लिए डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी की मीटिंग के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। आरपीओ सोहेल अख्तर सिखेरा की सरबराही में डीपीसी की मीटिंग 22 जुलाई को मुनक्किद होगी। चारों अजला के पुलिस सरबराहान मीटिंग में शिरकत करेंगे। अहलियत पर पूरा उतरने वाले हवालदारों को एएसआई और एएसआईज को सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की दी जाएगी। फैसलाबाद समेत सूबा भर की जेलों में कैदियों को फराहम करदा खानों का मयारे मजीद बेहतर बनाने का हुक्म दे दिया गया है। आईजी जेल खानाजात ने जेलों के सुप्रिटेंडेंट्स को अहकाम जारी कर दिए हैं। आईजी जेल खानाजात के मुताबिक कैदियों के लिए खुराक की तैयारी के तमाम मराहिल में सफाई का खास ख्याल रखा जाए। मेस में कैदियों को बैठने के लिए कुर्सियां फराहम की जाए। मेस की दीवारों को बेहतरीन पेंट करवाया जाए। सुप्रिटेंडेंट्स मेस में हफ्तावार विजिट करेंगे। आपको बताएं कि शदीद गर्मी के पेश नजर वासा जंग ने रिलीफ कैंप्स लगा दिए हैं। पीने का ठंडा पानी दस्तयाब किया जाएगा। वासा का अमला शहरियों को पानी पिलाने में मसरूफ। कलमा चौक, आदिवाल चौक और सदर चौक में कैंप्स लगाए जाएंगे। शदीद गर्मी की शिद्दत में इजाफे के पेश नजर वासा जंग ने शहरियों के लिए मुख्तलिफ मकामात पर रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए हैं। इन कैंप्स में शहरियों को पीने के लिए ठंडा पानी फराहम किया जा रहा है, जबकि वासा का अमला मौके पर मौजूद है, लोगों को पानी पिला रहा है। कलमा चौक, आदिवाल चौक और सदर चौक में कायम किए गए कैंप्स आवाम की सहूलत के लिए फाल किए गए हैं। वासा हुकाम के मुताबिक मानसून के दौरान बारिश के पानी की निकासी के ऑपरेशन में भी इन कैंप से मुआवनत हासिल की जाएगी। आपको बताएं कि हुमायूं अख्तर खान का NH97 तांदलावाला का दौरे के दौरान सियासी रहनुमा भी हमरा थे। हुमायूं अख्तर खान ने उमायदीन, किसानों और ताजरों से मुलाकातें की। साबिक वफाकी वजीर हुमायूं अख्तर खान ने हल्का NH97 तांदलावाला के दौरे के दौरान मरहुमैन के अहल खाना से ताज़ियत और फातिहा खानी की। हुमायूं अख्तर खान ने कहा कि आवाम की खिदमत, हल्के की तामीर और तरक्की और
دہائیوں کی محرومیوں کا خاتمہ ان کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے بلدیاتی انتخابات سے قبل عوام دوست اصلاحات، دیہی انفراسٹرکچر کی بہتری، روزگار کے مواقع میں اضافے اور نوجوانوں کو قومی دہاڑے پر شامل کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ حلقے کے عوام کے مسائل کا حل، ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل عوامی خدمت اولین ذمہ داری ہے۔ کہا وہ ہر قدم پر عوام کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ گرمیوں کا موسم ہو اور ذہن میں آم کا رسیلا خیال نہ آئے، یہ ناممکن ہے۔ اپنی سحر انگیز خوشبو سے فضا کو مہکاتا، قدرت کی خالص مٹھاس سے روح کو ترپت کرتا اور ہر زبان پر ذائقوں کا جادو جگاتا یہ پھل صرف پاکستان کی جان ہی نہیں بلکہ پھلوں کا بادشاہ بن کر پوری دنیا کے دلوں پر راج کرتا ہے۔ آم صرف ایک پھل نہیں، ہمارے موسموں کا فخر اور دنیا بھر میں پاکستان کی معتبر اور لذیذ ترین پہچان ہے۔ جب ذکر ہو دنیا کے بہترین اور بڑے آم پیدا کرنے والے ممالک کا تو پاکستان کا نام سب سے نمایاں نظر آتا ہے۔ پنجاب کی زرخیز میدانوں سے لے کر سندھ کی گرم ہواؤں تک ہر سال یہاں لاکھوں ٹن رسیلے اور بے مثال اقسام کے آم پیدا ہوتے ہیں۔ پاکستان کا آم دنیا بھر میں کوالٹی اور ذائقے کا پرچم لہراتا ہے، اسی لیے ہر سال مختلف اقسام کے لاکھوں ٹن آم برآمد کیے جاتے ہیں۔ سندھڑی، چونسا، انور رٹور، لنگڑا، دوسہری، سفید چونسا، کالا چونسا، فجری، سمر بیشت، نیلم، مالدہ، گلاب خاص اور توتا پری، یہ ہیں پاکستان کے وہ مشہور آم جو دنیا بھر میں پسند کیے جاتے ہیں۔ ان میں سے ہر آم مٹھاس، اپنی منفرد خوشبو اور اپنے لاجواب ذائقے کی وجہ سے ایک الگ اور خاص پہچان رکھتا ہے۔ آم صرف ذائقہ ہی نہیں بلکہ صحت کا خزانہ بھی ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ وٹامن اے، وٹامن سی اور فائبر جیسے قدرتی اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہے جو ہماری قوت مدافعت کو مضبوط بناتا ہے۔ دوسری طرف ہمارے محنتی کاشتکاروں کا ماننا ہے کہ اگر ہم جدید کاشتکاری کو اپنائیں اور آم کی برآمدات کو مزید بڑھائیں تو یہ رسیلا پھل پاکستان کی معیشت کے لیے گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے۔ صحت بھی، ذائقہ بھی اور ملک کی خوشحالی بھی۔ واقعی آم کا کوئی نعم البدل نہیں۔ اللہ ہمارے وطن کے باغوں کو ہمیشہ ہرا بھرا اور شاداب رکھے۔